أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حکیم. اور ان عورتوں کا دستور کے مطابق مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر ہے، حالانکہ مردوں کو ان پر ایک قسم کی فوقیت بھی ہے، اور اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. آج جو خطبات کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں اس کا تعلق حقوق سے ہے. خامن کی بیوی پر، بیوی کے خامن پر، بچوں کے باپ پر، باپ کے بچوں پر. غرضی کے حقوق کے تعلق میں آئندہ چند خطبات ہوں گے. جب بھی میں کبھی مردوں کو یاد کراتا ہوں کہ ان کو اپنی بیویوں کے حق ادا کرنے چاہیے تو کئی احتجاج کرتے ہیں کہ بیویوں کو بھی تو توجہ دلائیں. بیویوں کو توجہ دلاتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ مردوں کو بھی توجہ دلائیں. تو آپس کی بحث جاری رہتی ہے. تو میں نے کہا ان دونوں کو باری باری حقوق کی طرف توجہ دلاؤں گا تاکہ ایک کو دوسرے سے یا دونوں کو مجھ سے شکوہ کا حق باقی نہ رہے. سب سے پہلے میں چند احادیث نبوی اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں. احادیث نبوی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے لفظ کے ساتھ مجھے تھوڑا سا تردد ہوا تھا. حضور کے فرمان ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سنن الترمذی کتاب المناقب سے حدیث لی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے حق میں سب سے اچھا ہے، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم سب سے اچھا ہوں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. آپ ہی بہتر جانتے تھے کہ اہل کے حق میں اچھا ہونے سے کیا مراد ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے. بس جو بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ کے نمونے پر چلنا چاہتا ہے اس کو اپنے اہل و عیال کے حق اس طرح ادا کرنے چاہیے جیسے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کتاب النکاح سے یہ حدیث لی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل ترین وہ ہے جس کی اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں سے بہترین اور مثالی سلوک کرتے ہیں. اخلاق سے بعض مرد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں اخلاق سے پیش آؤ تو یہی مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہرگز یہ مراد نہیں.
بلکہ فرمایا گھر میں بھی اخلاق ہونے چاہیے، جبکہ باہر کے لوگوں کے سامنے تو تصنع بھی ہو جاتا ہے، مگر گھر میں تصنع نہیں چلتا۔ اس لیے اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو اور اعلیٰ اخلاق سے پیش آؤ، تب تم سچے مومن کہلاؤ گے۔ ایک حدیث سنن ابن ماجہ سے لی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا کے عارضی سامانوں میں نیک عورت سے بڑھ کر کوئی سامان افضل نہیں۔ بہت ہی عارفانہ کلام، بہت گہری بات ہے۔ نیک عورت جس کو میسر آ جائے اس سے بہتر، اور اس کا اس دنیا میں جو عارضی ٹھکانہ ہے اس سے بہتر نہیں چل سکتا کہ گھر میں کوئی نیک عورت ہو۔ فرمایا عارضی سامانوں میں نیک عورت سب سے بڑھ کر کوئی سامان، عورت سے بڑھ کر، نیک عورت سے بڑھ کر کوئی سامان افضل نہیں۔ نسائی سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لی گئی ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی عورت بطور رفیقہ حیات سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کی طرف دیکھنے سے طبیعت خوش ہو، مرد جس کام کے کرنے کے لیے کہے اسے بجا لائے، اور جس بات کو اس کا خاوند ناپسند کرے اس سے بچے۔ پھر مسلم کتاب النکاح سے یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اپنی مومنہ بیوی سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اسے اس کی ایک بات ناپسند ہے تو دوسری بات پسندیدہ بھی ہوتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص صرف برائیوں کے مرقع ہو، اچھی چیز کی طرف نظر ڈالنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور جو نسبتاً تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان کو جہاں تک ہو سکتا ہے نظر انداز کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی متعلق یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک گدھا مرا ہوا تھا جس کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ اس نے ان لوگوں نے اس کے متعلق باتیں کرنی شروع کر دی جو ساتھی تھے کہ یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ تو اس کے غالباً دانت تھے جو جہاں تک مجھے یاد ہے جو بہت خوبصورت چمک رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دانتوں کی طرف بھی تو دیکھو کہ کیسے چمک رہے ہیں۔ بس یہ وہ چیز ہے جو مردوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے معاملے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیویوں میں کوئی نقص ہوں یا نہ ہوں، ان کو نظر آ رہے ہوں، فرضی ہوں یا حقیقی ہوں، مگر ان میں خوبیاں بھی تو ہوتی ہیں۔ اس لیے خوبیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے جو کمزوریاں ہیں ان سے درگزر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بخاری میں درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی بھلائی اور خیر خواہی کا خیال رکھو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا سب سے زیادہ کج حصہ اس کا سب سے اعلیٰ حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر تم اس کے حال پر ہی رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ پس عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو۔ اسی روایت کو بعض اور الفاظ میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک اور روایت ہے، عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، لیکن اگر اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے تو فائدہ اٹھا لو گے۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق عورت آدم کی پسلی سے پیدا نہیں کی گئی،
بلکہ آدم کی پیدائش کے ساتھ اس سے پہلے ہی موجود تھی۔ تو یہ محاورے ہوتے ہیں جن کے معنی سمجھنے چاہیے۔ پسلی میں ایک کجی بھی ہے، لیکن اس کی کجی کی وجہ سے چھاتی کے اندر کے چھاتی کے اندر جو کمزوریاں ہوں یا جو بہترین جگہ جن کی حفاظت کرنی چاہیے وہ ہوں، ان کو پسلی ڈھانپتی ہے۔ عورت بھی اسی طرح اپنے مرد کے لیے بہت سی چیزوں کے لیے ڈھانپنے کا موجب بن جایا کرتی ہے اور حفاظت کرتی ہے اس کی۔ بس یہ مضمون ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے سے مراد کیا ہے۔ اب پسلی کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، مگر اگر اس کی کجی میں ہی اس کے حسن ادا پر غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ عورت میں جو ہلکی سی ایک کجی سی پائی جاتی ہے وہی اس کی حسن ادا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ پیاری ہو جاتی ہے۔ تو عورتوں کو جو نخرے کرنے کی بعض دفعہ ہلکی سی عادت ہوتی ہے ان کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ ان نخروں میں ہی اس کا حسن ہے۔ جب حسن آتا ہے تو نخرے آ ہی جاتے ہیں ساتھ۔ تو اس لیے یہ مضامین ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے ہیں کہ عورت کو اس طرح سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو کہ وہ ٹوٹ کے رہ جائے۔ اس کے ٹیڑھے پن میں ایک حسن ہے، اس سے لطف اندوز ہو اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا کرو۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ابو داؤد سے حدیث لی گئی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کی بیوی کا حق اس کے خاوند پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ جب تو کھاتا ہے تو اس کو بھی کھلا، جب تو پہنتا ہے، یا فرمایا جب تو کمائے تو اس کو بھی پہنا، اور چہرے پر نہ مار اور نہ اس کو برا بھلا کہے، اور اس سے علیحدگی اختیار نہ کر مگر گھر کے اندر ہی۔ اس میں بھی حسن معاشرت کے بہترین اصول بیان فرما دیے گئے ہیں۔ بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو کماتے ہیں وہ باہر ہی کھاتے پیتے اور اڑا دیتے ہیں اور بیوی کو تنگ کرتے ہیں، تو یہ ناجائز حرکت ہے۔ جو کماؤ اس کے مطابق ہی بیوی کو دیا کرو، اور باہر پھر کر کھانا کھانے کی عادت اچھی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر ہو سکتا ہو تو بیوی کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ یہ جو حرکت کرتے ہیں لوگ کہ خود باہر دوسروں کے ساتھ عیش کرتے پھرتے ہیں اور گھر میں بیوی کو اور ان کے بچوں کے لیے دال روٹی کا سامان صرف مہیا کر دیتے ہیں، یہ جائز حرکت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک کنجوس کے متعلق آتا ہے کہ وہ اس طرح کیا کرتا تھا، بیوی کو بہت تنگ کرتا تھا اور کبھی ساتھ لے کے باہر نہیں جاتا تھا۔ تو بیوی نے اس کو ایک دن کہا کہ آپ آج بڑے تیار ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں آج باہر کھانا کھا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میں بھی تو ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ بھی ساتھ جائیں گی، فکر نہ کریں، ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ باہر گئے تو صحن میں جگہ کرسیاں لگا دو، یہیں کھانا کھائیں گے۔ تو باہر سے مراد وہ صحن تھا۔ تو ایسے سلوک تمسخر ہیں عورتوں سے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو ساتھ لے جانا چاہیے۔ اور میرا اپنا بھی یہی طریق رہا ہے ہمیشہ کہ جب بھی باہر کبھی توفیق ملے باہر جا کے کھانا وانا کھانے کی تو بھی بچوں کو ضرور ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ یہی اسوہ ہے جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ پھر یہ جو فرمایا، بعض غصے سے ایک انسان تھوڑا سا مار بھی دیتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض لوگ بدمزاجی کی وجہ سے بھی مار دیتے ہیں، مگر بعض تنگ آ جاتے ہیں بعض حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ الگ مضمون ہے جس کی تفصیل میں بعض دوسرے خطبات میں بیان کر چکا ہوں۔ مگر ایسی صورت میں یہ بہت باریک حکم ہے، چہرے پر نہ مار اور برا بھلا نہ کہے،
اور اس سے علیحدگی اختیار کر مگر گھر کے اندر ہی۔ مراد یہ ہے جب یہ باہر نکلیں تو بظاہر تو یہ منافقت ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ خاوند بیوی سے ناراض ہے اور بیوی کی عزت رہ جائے۔ تو یہ منافقت نہیں ہے، بلکہ بیوی کی دلداری کی خاطر یہ حکم دیا گیا ہے کہ باہر ساتھ لے جاؤ اور پھر اس سے بات نہ کرو، بولو نہیں تو ساری دنیا میں مشہور ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیوں یہ اپنی بیوی سے ناراض ہے۔ اس لیے اس نصیحت پر بھی بڑی باقاعدگی سے کاربندی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث ابو داؤد سے لی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے، اپنی بیوی کو اٹھائے، اگر وہ اٹھنے میں پس و پیش کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے تاکہ وہ اٹھ کھڑی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھی، نماز پڑھی اور اپنے میاں کو جگایا۔ بعضوں کے بیویاں زیادہ نمازی ہوتی ہیں، بعضوں کے خاوند زیادہ نمازی ہوتے ہیں، تو دونوں کے لیے یہ نصیحت کر دی گئی ہے کہ اگر اٹھانا ہے نیک کام کے لیے تو سختی نہیں کرنی، پانی کا چھینٹا دو چہرے پر، اس سے آنکھ کھل جاتی ہے، یہ طریقہ اختیار کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھی، نماز پڑھی اور اپنے میاں کو جگایا، اگر اس نے اٹھنے میں پس و پیش کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تاکہ وہ اٹھ کھڑا ہو۔ بچپن میں میری نیند بھی بڑی سخت ہوا کرتی تھی۔ ہمارے مؤذن جو زندہ ہیں آج کل جرمنی میں ہوتے ہیں، عطا محمد صاحب، ان کو حکم یہ تھا کہ مجھے گود میں اٹھا کے مسجد کی ٹوٹی کے نیچے ڈال دیں، اور وہ ٹوٹی کھول دیا کرتے تھے باقاعدہ منہ پر۔ تو بہرحال یہ مختلف نیند کی حالت ہوتی ہے، مگر بڑی عمر میں پھر چھینٹے ہی بہت کافی ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ عصفان سے واپسی کے وقت ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضور کے پیچھے اونٹنی پر حضرت صفیہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اونٹنی کے ٹھوکر کھانے کی وجہ سے دونوں گر پڑے۔ ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے کے لیے لپکے۔ حضور نے فرمایا عورت کا خیال کرو ابو طلحہ۔ یہ سن کر انہوں نے منہ پر کپڑا ڈال کر حضرت صفیہ کے پاس آئے، وہ منہ پر کپڑا ڈال کر حضرت صفیہ کے پاس آئے اور ان پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر ان دونوں کے لیے سواری کو درست کیا تو حضور اور حضرت صفیہ اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے اور ایک سیاہ رنگ کا غلام جس کا نام انجشا تھا خودی خوانی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اونٹ تیز چلنے لگتے تھے۔ اس پر حضور نے فرمایا اے انجشا، ذرا ٹھہر کر اور آہستہ خودی خوانی کرو تاکہ اونٹ تیز نہ چلیں، کیونکہ اونٹوں پر شیشے اور آبگینے ہیں۔ تو یہ محاورہ جو آج کل بہت رائج ہے، گلاس وتھ کیئر، یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاورہ تھا، اور آپ نے یہ عورتوں کی نزاکت کے تعلق میں بیان فرمایا تھا کہ عورتیں بھی آبگینے کی طرح ہوتی ہیں، ان کے دلوں کا بھی خیال کرو کہ وہ آبگینے ٹوٹے نہ، اور ان کے بدنوں کا بھی خیال کرو اور ان سے رحم اور شفقت کا سلوک کیا کرو۔ ابو داؤد کتاب النکاح میں یہ حدیث درج ہے۔ حضرت معقل بن یسار بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنا جانتی ہوں اور جن سے زیادہ اولاد پیدا ہو، تاکہ میں کثرت افراد کی وجہ سے سابقہ امتوں پر فخر کر سکوں۔ اب یہ جو دنیا کی شہنشاہ قومیں ہیں، ان کا اپنے لیے تو یہ اصول ہے کہ کثرت بچے پیدا کرنے لگ گئے ہیں، اور
غریب ملکوں کو کہتے ہیں کہ تم اور غریب ہو جاؤ گے، بچے پیدا نہ کرو، مگر مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ غریب ملکوں کی غربت کا علاج زیادہ بچے ہیں، کیونکہ وہ بچے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں اور محنت میں ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان نئے جدید نظریات کو قطع نظر کر کے جو منافقانہ ہیں، آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے۔ کثرت سے بچے پیدا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھے۔ ایک دفعہ اسماء بنت یزید انصاری حضرت کی خدمت میں عورتوں کی نمائندہ بن کر آئیں اور عرض کیا، حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں عورتوں کی طرف سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں سب کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ ہم عورتیں گھروں میں بند ہو کر رہ گئی ہیں اور مردوں کو یہ فضیلت اور موقع حاصل ہے کہ وہ نماز با جماعت، جمعہ اور دوسرے مواقع اجتماع میں شامل ہوتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حج کے بعد حج کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور جب آپ میں سے کوئی حج، عمرہ یا جہاد کی غرض سے جاتا ہے تو ہم عورتیں اپنی اولاد کی اور آپ کے اموال کی حفاظت کرتی ہیں اور سوت کاٹ کر آپ کے کپڑے بنتی ہیں، آپ کے بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ کیا مردوں کے ساتھ ہم ثواب میں برابر کی شریک ہو سکتی ہیں؟ جب مرد اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری نبھاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماء کی باتیں سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرف مڑ کر دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اس عورت سے زیادہ عمدگی کے ساتھ کوئی عورت اپنے مسئلہ اور کیس کو پیش کر سکتی ہے؟ یعنی حضرت اسماء نے جس طرح وکالت کی ہے عورتوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت پسندیدگی سے نظر سے دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت اتنی عمدگی کے ساتھ اور اتنے اچھے پیرائے میں اپنا مقدمہ پیش کر سکتی ہے۔ پھر آپ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے خاتون محترم، اچھی طرح سمجھ لو اور جن کی تو نمائندہ بن کر آئی ہو ان کو جا کر بتا دو کہ خاوند کے گھر کی عمدگی کے ساتھ دیکھ بھال کرنے والی اور اسے اچھی طرح سنبھالنے والی عورت کو وہی ثواب اور اجر ملے گا جو اس کے خاوند کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ جو ذکر ہے کہ نماز پہ جاتے ہو، جمعے پہ ہم نہیں جاتے، تو یہ حصہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جہاں تک ثواب کا تعلق ہے، اگر مرد کے گھر کی دیکھ بھال کی وجہ سے عورت باہر نہ جا سکے تو اس کو اتنی ہی جزا ملے گی جتنی مرد کو دنیا میں نیک کاموں پر اور جہاد وغیرہ میں ملتی ہے۔ مگر یہ مراد نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے مسجدیں حرام ہیں اور ان کو مسجدوں سے روکا گیا ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو اجازت تھی کہ وہ پچھلے حصے میں صف بناتی تھیں اور باقاعدہ نمازوں میں شریک ہو جایا کرتی تھیں۔ صبح کی نماز میں خاص طور پر عشاء کی نماز میں تو بڑی کثرت سے اس کی گواہی ملتی ہے۔ بس عورتوں کو نمازوں میں شرکت سے نہیں روکنا چاہیے کہ تمہیں ثواب مل جائے گا، تم بیٹھی رہو۔ جہاں تک توفیق ہو عورتوں کو بھی جمعہ پڑھنے میں لے جایا کریں، بچوں کو بھی، اور روزمرہ کی نمازوں میں جب وہ شریک ہو سکتی ہیں، صبح اور خاص طور پر عشاء کی نماز میں، اس میں ان کو ضرور شریک ہونے کی اجازت ہونی چاہیے، بلکہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ کے رسول، میری ایک سوتن ہے
اگر میں جھوٹے طور پر اس کے سامنے یہ ظاہر کروں کہ خاوند مجھے یہ چیزیں دیتا ہے حالانکہ اس نے مجھے نہ دی ہوں، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ ایک سوتن کو چڑھانے کی جو عادت ہے یہ ظاہر کر رہی ہے اصل میں، کہ اس بیچاری کو پہلے ایک تو سوتن آئی ہوئی ہے، اوپر سے پھر یہ چڑھا رہی ہے کہ مجھے تو یہ چیزیں دیتا ہے، پھر وہ خاوند سے لڑے گی کہ تم اس کو تو یہ دیتے ہو، مجھے یہ چیزیں نہیں دیتے. تو یہ نہایت ہی ناپسندیدہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ملنے والی چیزوں کا جھوٹے طور پر اظہار کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے جھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اور یہ بہت ہی پیاری مثال ہے جو حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. جھوٹے کپڑے سے مراد یہ ہے جو تن بدن کو ننگا کر دیتے ہیں. ایک بادشاہ کے متعلق روایت ہے کہ اس کو دھوکہ دیا گیا تھا کہ جس چیز سے اس کے کپڑے کاتے جا رہے ہیں وہ چیز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن جو پہنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ننگا ہوں، حالانکہ ننگا نہیں ہوتا. اور اس کا بیچارے کا جلوس نکلا شہر میں اور بہت شور پڑا. آخر ایک بچے کے منہ سے سچی بات نکل گئی، اس نے شور مچا دیا، بادشاہ ننگا، بادشاہ ننگا. تو یہ جو ہے حدیث اسی بات کی یاد کرا رہی ہے کہ جھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اندر سے تم ننگی ہو رہی ہو، تمہارا گند ظاہر ہو رہا ہے، تمہارا جھوٹ ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے اس سے استغفار اور توبہ کرو. اب ان حدیثوں کے بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یاد رکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات ہمیشہ قرآن اور احادیث پر ہی مبنی ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہوتی. اور آپ کا بھی ایک انداز بیان ہے، اس کو اگر آپ کے الفاظ میں بیان کی جائے تو دلوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. آپ فرماتے ہیں عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی. مختصر الفاظ میں فرما دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں. بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردہ کے حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے. انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالی سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورت ہوتی ہے. اگر انہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالی سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہو. جو پاؤں کی جوتی والا معاملہ ہے یہ خاص طور پر ہمارے گندے معاشرے میں پنجاب میں تو کئی طرح سے پایا جاتا ہے. اس کا ذکر بھی غالباً حضرت مسیح علیہ السلام آگے چل کے کریں گے. فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ پھر عورتیں ایسی چیز ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جائے. نہیں نہیں، ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو. بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو، نہ یہ کہ ہر ادنا بات پر زد و کوب کرے.
پھر فرماتے ہیں عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ان پر کسی قسم کا ظلم کیا گیا ہے، کیونکہ مرد پر اس کے بہت سے حقوق رکھے گئے ہیں، بلکہ عورتوں کو گویا بالکل کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے، اور مرد کو کہا گیا ہے کہ ان کی خبر بیری کرو، اس کا تمام کھانا کپڑا اور تمام ضروریات مرد کے ذمہ ہیں۔ دنیا میں جو کئی بددیانتیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ بیان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ رشوت خوری اور بہت سی چیزیں اور کھوٹ ملانا وغیرہ یہ ساری چیزیں گھر کی خاطر انسان کرتا ہے۔ بعض لوگ اپنی ذات کی خاطر بھی کرتے ہوں گے، مگر ایک بڑا حصہ ان کا یہ ہے ایسا ہے جو گھر میں اپنے اہل و عیال کی خاطر یہ سارے کام کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بددیانتی کو بددیانتی کہتے ہیں، یہ نہیں کہ اس وجہ سے وہ معاف ہو جائے گا کہ اس نے گھر کی خاطر بددیانتی کی ہے، مگر اس کے باوجود یہ بات تو عورتوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی خاطر کیا جاتا ہے جو کچھ بھی ہے، اور ان کو جواب میں اسی قسم کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ فرماتے ہیں دیکھو موچی ایک جوتی میں بددیانتی سے کچھ کا کچھ بھر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ اس سے کچھ بچ رہے تو جورو بچوں کا پیٹ پالوں۔ سپاہی لڑائی میں سر کٹاتے ہیں صرف اس لیے کہ کسی طرح جورو بچوں کا گزارا ہو۔ بڑے بڑے عہدیدار رشوت کے الزام میں پکڑے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ مجھ کو زیور چاہیے، کپڑا چاہیے، مجبوراً بیچارے کو کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسی طرزوں سے رزق کمانا منع فرمایا ہے۔ یہاں تک عورتوں کے حقوق ہیں کہ جب مرد کو کہا گیا ہے کہ ان کو طلاق دو تو مہر کے علاوہ ان کو کچھ اور بھی دو، کیونکہ اس وقت تمہاری ہمیشہ کے لیے اس سے جدائی لازم ہوتی ہے، بس لازم ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، نہ یہ کہ بہانے بنا کر ان کے زیورات سنبھال لو، ان کی چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہوں اور ان پر قبضہ کرو۔ ایسی شکایتیں بہت کثرت سے آتی ہیں اور ہماری فضا میں ایسے معاملات بہت چلتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی ناجائز حرکت ہے جسے اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں طلاق دو تو جو مہر مقرر ہے اس کے علاوہ بھی دو، کیونکہ اب ہمیشہ کی جدائی ہے، اس خیال سے کہ تم نے بہت تسکین اٹھائی ہے کسی پہلو سے، کم سے کم بعض پہلوؤں سے تم نے ضرور تسکین اٹھائی ہے، تو اب جدا ہونے والی ہے تو اس کو خوش کر کے گھر سے رخصت کرو۔ پھر فرماتے ہیں اسی طرح عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں اور زیادہ مستقیم سے بہک گئے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، مگر اب اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ دو قسم کے لوگ اس کے متعلق پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بالکل خلیع الرسن کر دیا ہے، دین کا کوئی اثر ہی ان پر نہیں ہوتا اور وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف کرتی ہیں۔ یہ عام طور پر فیشنیبل لوگوں میں اور افسروں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی سج دھج کے باہر نکلے، گھروں سے ملے تو ان کی بھی اس میں عزت افزائی ہے۔ یہ بالکل ناجائز حرکت ہے اور اس سے بے حیائی پھیلتی ہے، اس لیے ان کو رسی ڈھیلی نہیں چھوڑنی چاہیے ان معنوں میں کہ ان کو خلیع الرسن کر دیا جائے، اور وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف کرتی ہیں اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا۔ بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے خلیع الرسن تو نہیں کیا مگر اس کے بالمقابل ایسی سختی اور پابندی کی ہے کہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، اور کنیزوں اور بہائم سے بھی بدتر ان سے سلوک ہوتا ہے۔ مارتے ہیں تو ایسے بے درد ہو کر کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی جاندار ہستی ہے یا نہیں، غرض بہت ہی بری طرح سلوک کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پنجاب میں مثل مشہور ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تسبیح دیتے ہیں کہ ایک اتار دی دوسری پہن لی۔ یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے اور اسلام کے شاعر کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں میں کامل نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی دیکھو کہ آپ عورتوں سے کیسی معاشرت کرتے تھے،
میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو مطالعہ کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق تھے، باوجود ہی کہ آپ بڑے باروک تھے، لیکن اگر کوئی ضعیفہ عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی آپ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا جو آپ نے قرآن کو سمجھ کر جو آپ پر نازل ہوا اس کے مطابق ہی رنگ اختیار کیے۔ اور جہاں تک جوتی کا تعلق ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معاشرہ ہمارے خاص طور پر پنجاب میں پایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں عورت کو جوتی سمجھو، اور کیا فرق پڑتا ہے ایک جوتی اتاری دوسری پہن لی، نئی خرید لی۔ تو یہ نہایت ہی بیہودہ طرز ہے، بلکہ تعبیر میں بھی، علم تعبیر میں بھی یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ جب دیکھے کہ جوتی کو نقصان ہوا ہے تو مراد بیوی کو نقصان ہے۔ تو یہ غلط رسموں نے غلط تعبیروں کی طرف بھی مائل کر دیا۔ کئی مطالب ہو سکتے ہیں بیوی جوتی کے نقصان کے، اور اگر ممکن ہو کبھی ایسی بات ہو کہ یہ تعبیر درست نکلے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ جوتی دیکھو تو بیوی مراد ہوتی ہے، مگر غلط رسموں کے نتیجے میں یہ تعبیر بنی ہے اور اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ بیوی بہت معزز ہے، اس کے پاؤں کے نیچے تو جنت رکھی گئی ہے، تو وہ اس کو کیسے آپ جوتی سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ وہ تو ایسی جوتی ہے جس کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے۔ بس اس کے لیے خیال کیا کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنائیں۔ آپ گھر میں کیسا پیارا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات حضرت مسلم وسلم لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑے بھی ہیں۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہاں آج کل کے زمانے میں کس طرح بیویوں کے ساتھ دوڑ لگائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ اور بے تکلف تھے۔ عورتوں کے حقوق قائم کرنے میں آپ نے کبھی دنیا کی شرم نہیں کی۔ ایک مرتبہ آپ آگے نکل گئے، دوسری مرتبہ خود نرم ہو گئے تاکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے نکل جائیں، اور وہ آگے نکل گئیں۔ اب یہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ بات کی ہے کہ خود نرم ہو گئے۔ آپ جانتے تھے کہ ناممکن تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ آگے نکل جاتی، مگر بیوی سے حسن سلوک کی خاطر آپ پہلے چونکہ آگے نکلے تھے، اس کے دل پہ نرمی اختیار کرتے ہوئے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آگے نکلنے دیا۔ پھر فرماتے ہیں ایک بار کچھ حبشی آئے جو تماشا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کا تماشا دکھایا، اور تفصیلی روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ حبشی مسجد میں کھیل دکھا رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے کندھے سے باہر سر رکھ کر تو ان کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حبشی ان کو دیکھ کر بھاگ گئے، پتہ تھا کہ یہ سخت مزاج ہے تو وہ دوڑ پڑے وہاں سے۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت نرم تھی اور آپ یہ شفقت کیا کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں یہ تماشا بھی دکھایا جا رہا ہے، تو جب ضرورت پڑے مسجد میں دوسرے کاموں کی تو وہ بھی کر لیے جایا کرتے ہیں، وہ غیر شرعی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے۔ ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے، در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔
پھر اپنا ایک ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگ بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے، اور بئیں ہمہ کوئی دل آزار اور درست کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع و خضوع سے نفلیں پڑھی اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درستی زوجہ پر کسی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک دفعہ مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق الہام ہوا، جس سے پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی سے بعض معاملات میں سختی کرتے تھے۔ تو الہام یہ تھا، یہ طریق اچھا نہیں، اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبد الکریم کو۔ اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آویں، وہ ان کی کنیز کے نہیں ہیں۔ در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے، بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدہ میں دغاباز نہ ٹھہرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور حدیث میں ہے، خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ پھر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اصلح لی فی ذریتی، میری بیوی بچوں کو بھی اصلاح فرما۔ سو اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے ساتھ واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑ جاتے ہیں اور اکثر بیوی کی وجہ سے۔ یہاں اکثر کثیر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی بہت سے فتنے اولاد کی وجہ سے اور بہت سے فتنے بیوی کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سلوک اپنے گھر میں کیا تھا اور کتنا نرمی اور رافت کا سلوک تھا، اس کے متعلق حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں پہلے پہل جب دلی سے آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام گڑ کے میٹھے چاول پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بہت شوق اور اہتمام سے میٹھے چاول پکانے کا انتظام کیا۔ تھوڑے سے چاول منگوائے اور اس میں 4 گنا گڑ ڈال دیا، تو وہ بالکل رات سی بن گئی۔ جب پتیلی چولہے سے اتاری اور چاول برتن میں نکالے تو دیکھ کر سخت رنج اور صدمہ ہوا کہ یہ تو خراب ہو گئے۔ ادھر کھانے کا وقت ہو گیا تھا، حیران تھی کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں حضرت صاحب آ گئے، میرے چہرے کو دیکھا جو رنج اور صدمے سے رونے والوں کا سا بنا ہوا تھا۔ آپ دیکھ کر ہنسے اور فرمائے، کیا چاول اچھے نہ پکنے کا افسوس ہے؟ پھر فرمایا، نہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں، میرے مذاق کے مطابق پکے ہیں، ایسے زیادہ گڑ والے ہی تو مجھے پسندیدہ ہیں، یہ تو بہت ہی اچھے ہیں۔ اور پھر بہت خوش ہو کر کھائے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت صاحب نے مجھے خوش کرنے کی اتنی باتیں کی کہ میرا دل بھی واقعی خوش ہو گیا۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت ام المومنین سلمہ اللہ کا اس قدر اکرام اور اعزاز کیا کرتے تھے اور آپ کی خاطرداری اس قدر محفوظ رکھتے تھے کہ عورتوں میں اس بات کا چرچا رہتا تھا۔ جب میں لاہور میں ملازم تھا، 1897 یا اس کے قریب کا واقعہ ہے، لاہور کا ایک معزز خاندان قادیان آیا، ان میں سے بعض نے بیعت کی اور سب حسن عقیدت کے ساتھ واپس گئے۔ واپسی پر اس خاندان کی ایک بڑھیا نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ مرزا صاحب اپنی بیوی کی کس قدر خاطر اور خدمت کرتے ہیں۔ اتفاقاً اس مجلس میں ایک پرانے طرز کے صوفی بزرگ بھی بیٹھے تھے
وہ فرمانے لگے کہ ہر سالک کا ایک معشوق مجازی بھی ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے حضرت مرزا صاحب کا معشوق مجازی ان کی بیوی ہے. یہ خیال تو ان صوفی بزرگ کا تھا، مگر اصل بات یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین کا احترام ان خوبیوں اور نیکیوں کے سبب سے تھا جو ان میں پائی جاتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کے باعث تھا جو ہمیشہ ان پر ہوتے رہے. تو آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ خط جو نواب محمد علی خان صاحب کے نام ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی جب پہلی بیوی فوت ہوئیں تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ان کو تعزیت کا خط لکھا، لکھتے ہیں: در حقیقت اگرچہ بیٹے بھی پیارے ہوتے ہیں اور بھائی بہنیں بھی عزیز ہوتی ہیں، لیکن میاں بیوی کا علاقہ ایک الگ علاقہ ہے جن کے درمیان اسرار ہوتے ہیں. میاں بیوی ایک ہی بدن اور ایک ہی وجود ہو جاتے ہیں. ان کو صدہا مرتبہ اتفاق ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ سوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو عضو ہو جاتے ہیں. بسا اوقات ان میں ایک عشق کی سی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس محبت اور باہم انس پکڑنے کے زمانے کو یاد کر کے کون دل ہے جو پرآب نہیں ہو سکتا. یہی وہ تعلق ہے جو چند ہفتہ باہر رہ کر آخر فی الفور یاد آتا ہے. اس تعلق کا خدا نے بار بار ذکر کیا ہے کہ باہم محبت اور انس پکڑنے کا یہی طریقہ ہے. بسا اوقات اس تعلق کی برکت سے دنیاوی تلخیاں فراموش ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس تعلق کے محتاج تھے. یہ آخری اقتباس یہ ایک ہے ملفوظات سے لیا گیا. خدا تعالیٰ نے انسان پر دو ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد کی. پھر اس کے دو حصے کیے ہیں، یعنی اول تو ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اور پھر دوسری مخلوق الہی کی بہبودی کا خیال. اور اس طرح ایک عورت پر اپنے ماں باپ اور خاوند اور ساس سسر کی خدمت اور اطاعت بھی فرض ہے. بس کیا بدقسمت ہے جو ان لوگوں کی خدمت نہ کر کے حقوق عباد اور حقوق اللہ دونوں کی بجاوری سے منہ موڑتی ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.